اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حصہ غزلیات کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا جو کل کا موضوع تھا وہ عابد مناوری صاحب کی جو غزل تھی، پہلی غزل، اس کے بارے میں ہم نے کل تھوڑا سا تبصرہ کیا۔ آج جو ہمارا موضوع رہے گا، آج یعنی کہ پہلی غزل جو ہے عابد مناوری صاحب کی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج کے موضوع کی شروعات کر رہے ہیں۔ ہم نے، آپ لوگوں نے کل دیکھا کہ آپ نے پڑھا کہ جب ہم نے کل پہلے شعر کی تشریح کی تو اس میں عابد مناوری صاحب فرماتے تھے کہ جب میں باطن کی آنکھ سے کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو یعنی کہ مجھے جیسے خود سے میں نا آشنا ہوں، یعنی کہ جب میں اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی آنکھوں سے دنیا کو اور خود کو دیکھتا ہوں تو مجھے خود اپنا جو وجود ہے وہ اجنبی سا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں خود کو نہیں جانتا ہوں، مجھے خود اپنے آپ کا علم نہیں کہ میں کون ہوں۔ دوسرے شعر میں بھی عابد مناوری صاحب فرماتے ہیں کہ اس در سے خالی ہاتھ ہی پلٹا ہے ہر کوئی، دست سوال لے کے کہاں آ گیا ہوں میں۔ حالانکہ دوسرے شعر میں بھی عابد مناوری صاحب اسی بات پہ زور دیتے ہیں کہ اس در سے یعنی کہ خالی ہاتھ ہی پلٹا، یعنی کہ ہمیں کسی پر بھی بھروسہ، کسی بھی انسان پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ نہیں کرنا چاہیے سوائے اللہ کی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کسی پہ بھروسہ کریں گے، کسی شخصیت پہ، تو ہم اس سے خالی یعنی کہ وہاں کے اگر ہم دست سوال کریں گے بھی تو وہاں سے ہم خالی ہاتھ ہی لوٹ کر واپس آئیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم خدا کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، خدا سے کچھ مانگیں گے، تو ایسا ناممکن ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ یعنی کہ وہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسانوں سے ہمدردی کی توقع رکھنا جو ہے وہ فضول ہے، کیونکہ انسان سے ہمدردی کی توقع رکھنا اس کے مترادف ہے کہ وہاں سے انسان کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ تیسرے شعر میں بھی ہم نے کل دیکھا کہ یہاں پہ یعنی کہ تیسرے شعر میں انسان کی اس حالت کو بیان کیا گیا ہے جب وہ حالات سے مایوس ہو جاتا ہے اور بے کسی کی حالت میں وہ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، تو تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ عابد مناوری صاحب اس قسم کے اشعار جو ہیں زندگی کو اور بھی مایوس کر دیتے ہیں، جیسے کہ خدائے برتر نے ہماری زندگی فرما رہے ہیں کہ خدائے برتر نے ہماری زندگی جو ہے وہ ایک کاغذی کشتی کی مانند بنائی ہے، جسے ہوا جدھر چاہے ادھر لے جائے۔ چوتھا شعر جو ہے، مجھ سا بھی سادہ لوح زمانے میں ہے کوئی، اپنی تباہیوں پہ بھی خوش ہو رہا ہوں میں۔ چوتھے شعر میں عابد مناوری صاحب فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں مجھ جیسا سادہ لوح اور کوئی نہ ہوگا، میں اپنی بربادی اور تباہی پر خوش ہو رہا ہوں۔ یعنی کہ اس شعر میں موجودہ دور کے انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو ایک طرف دنیا کو تباہ و برباد کرنے والا ایٹمی ہتھیار بن رہا ہے تو دوسری طرف خود دنیا کی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر تالیاں بجا رہا ہے۔ مجھ سا بھی سادہ لوح زمانے میں ہے کوئی، اپنی تباہیوں پر بھی خوش ہو رہا ہوں میں۔ یعنی کہ اس شعر میں عابد مناوری صاحب یہ بات باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک ایٹمی ہتھیار بن گیا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے خوش ہو رہا ہے۔ دنیا کو تباہ کرنے کا سامان جو ہے وہ کون پیدا کر رہا ہے؟
خود ایک انسان پیدا کر رہا ہے۔ یہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں پہ خوش ہو رہا ہے کہ ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں، ہم اتنے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ عبد المنعم ولی صاحب یہ بات بار کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی بربادی کا، اپنی تباہی کا جو ذمہ دار ہے وہ خود ایک انسان ہے، کیونکہ انسان جو ہے اپنی بربادی اور تباہی پر خوش ہو رہا ہے۔ یعنی کہ یہ موجودہ دور کے انسان جو ہے، جو ایک طرف دنیا کو تباہ و برباد کرنے والا ایٹمی ہتھیار بن رہا ہے، تو دوسری طرف خود دنیا کی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر تالیاں بجا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ سب جو کر رہا ہے وہ ایک انسان کر رہا ہے، یہ ایک انسان کے ہی بس میں ہے۔ اسی لیے فرما رہے ہیں مجھ سا بھی سادہ لوح زمانے میں ہے کوئی، کہ مجھ سا جو ہے کہ مجھ جیسا سادہ لوح اور کوئی نہ ہوگا اس زمانے میں۔ میں اپنی بربادی اور تباہی پر خوش ہو رہا ہوں، کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن میں اپنی ہی تباہیوں پہ خوش ہو رہا ہوں۔ یہاں پہ لاسٹ پر مقطع ہے ٹھیک یا غلط میرا انداز گفتگو، عابد جو کہنا تھا مجھے وہ کہہ گیا ہوں میں۔ مقطع میں عابد منوری صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں جو کچھ بھی تھا وہ میں نے کہہ ڈالا ہے، میرے دل میں جو بھی کچھ تھا وہ میں نے کہہ ڈالا، خدا جانے میری باتیں غلط تھیں یا ٹھیک، پر میرا انداز جو تھا وہ درست تھا یا غلط، لیکن میں نے اپنے دل کا بوجھ جو ہے ہلکا کر لیا، جو کہنا تھا سو کہہ گیا ہے ٹھیک یا غلط میرا انداز گفتگو۔ یہاں پہ عابد منوری صاحب یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میرے دل میں جو کچھ بھی تھا وہ میں نے کہہ ڈالا، یعنی کہ میں نے اپنی جو میرے حالات تھے یا جو میرے معاملات تھے یا جو بھی کچھ مجھے سنانا تھا میں نے وہ سنا ڈالا، میں نے وہ کہہ ڈالا۔ اب خدا جانے کہ میری وہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، میرا جو انداز وہ درست تھا یا غلط، عابد جو کہنا تھا مجھے وہ کہہ گیا ہوں میں، یعنی لیکن میں نے اپنا دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کر لیا، یعنی کہ جو کچھ بھی مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ ڈالا۔ یعنی کہ اس میں مقطع میں عابد منوری صاحب جو ہے اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے دل کا جو بوجھ تھا میں نے وہ ہلکا کر دیا، یعنی کہ میں نے میرے دل میں جو کچھ بھی باتیں تھیں میں نے وہ کہہ ڈالی۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ باتیں صحیح تھی یا غلط تھی، لیکن مجھے جو کہنا تھا میں نے وہ کہہ دیا۔